اور یہ آپ اس ملک کی بات کر رہی ہیں جہاں پہ موٹر وے ریپ انسیڈنٹ جیسا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور CCPO لاہور کہتے ہیں کہ وہ عورت رات کو اکیلی نکلی کیوں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو یہ ہضم ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ عورت رات کو نکلے گی. تو اگر ایک عورت رات کو نکل رہی ہے یا ایک عورت اکیلے رہ رہی ہے تو کس حد تک پاسبلٹی ہے کہ اسے رات کو کسی بھی وجہ سے نکلنا پڑ سکتا ہے. کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو سکتی ہے, کوئی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کی فیملی میں, کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے. اینڈ لیٹ سے ان میں سے کوئی بھی ریزن نہیں ہے, وہ صرف کینال روڈ پہ پھرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ سارا دن کام کر کے اس کی بس ہو گئی ہے, موسم اچھا ہے, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. بوائز بھی یہی کرتے ہیں نا, موسم اچھا ہے, ہلکی بارش ہو رہی ہے, اونچی آواز میں گانے لگائیں گے اور جی آؤ گیڑی مار کے آتے ہیں, یہاں پہ گھوم کے آتے ہیں, وہاں پہ گھوم کے آتے ہیں. بٹ اگر وہی سب کچھ ایک اکیلی لڑکی کر رہی ہوگی تو ہمارے لیے اس کا سب کچھ کویشچنیبل ہو جائے گا. کتنے بجے آ رہی ہے, کتنے بجے جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کیا پہن رہی ہے, کیا کھا رہی ہے. انفارچونیٹلی شادی ہی عورت کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے, اتنے ہمارے اسٹرانگ مرد ہیں اور وہ ایک پانی کے گلاس کے لیے ڈپینڈنٹ ہے ہمارے اوپر. ایک پلیٹ نہیں رکھ سکتے اپنی کچن میں, اپنے کپڑے نہیں استری کر سکتے خود. ایک بلیک کارڈ تھا, اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو, اس پہ اتنا ہنگامہ مچ گیا. تو آپ اپنی جرابیں بھی نہیں ڈھونڈ سکتے, آپ کتنے ہی ہینڈی کیپڈ ہیں. آئی تھنک کہ اگر مردوں کو پیریڈز ہوتے تو ہر مہینے پوری دنیا میں 7 دن کی چھٹی ہونی ہوتی تھی, مینڈیٹری پیریڈ لیوز ملنے والی تھی. ہمارے مردوں نے بہت ساری چیزیں نہیں سیکھی ہیں ابھی تک, جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جینا نہیں سیکھا. بھائی میں اپنے باتھ روم بھی خود دھوتی ہوں, میں کھانا بھی بنا لیتی ہوں, میں یہ سارے کام کر لیتی ہوں. ہمارے مردوں میں کیپیبلٹی پوری ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ نا اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ بہت کرتے ہیں. انہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم تو کھانا بنانا سیکھ ہی نہیں سکتے, ہم تو صفائی کرنا سیکھ نہیں سکتے, ہمیں تو بچے پالنے نہیں آتے. تو مجھے نا کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار اتنے اسٹرانگ مرد ہیں ہمارے, ٹھیک ہے, مردانگی سے بھرپور پاکستان کے مرد ہیں, اور یہ اتنے سے کام نہیں کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, کڑوا سچ کے ساتھ میں ہوں زینب یوسف, اور آج کا کڑوا سچ عورت مارچ کے نام. ہمارے ساتھ موجود ہیں عورت مارچ کے آرگنائزر اور جرنلسٹ لائبہ زینب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, میرا اپنا نام بھی زینب ہے. سو مجھے آپ کو کیا کہنا چاہیے, لائبہ یا پھر زینب؟ آپ لائبہ کہہ لیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کے نام سے ہی شروع کرتے ہیں کہ آپ نے جہاں پر ایک باپ کا نام آتا ہے وہاں پر بھی آپ نے ایک عورت کا نام لکھا ہوا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ؟ اچھا, یہ بیسکلی میری چوائس نہیں تھی, یہ نہیں ہے کہ میں پیدا ہوئی اور میں نے کہا نہیں آگے کسی عورت کا نام ہی لکھا جانا چاہیے. بیسکلی میری پردادی اور پرنانی, ایک کا نام فاطمہ تھا, ایک کا نام زینب تھا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے پھر میرے پیرنٹس اور اسپیشلی میرے گرینڈ پیرنٹس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اور میری بہن ہم دونوں کے نام جو ہیں وہ ان کے نام پہ رکھیں گے, ہمارے سر نیمز ان کے نام پہ ہوں گے, بھائیوں کے نام فیملی نیم پہ ہی ہیں. اور میں تو پرسنلی بہت خوش ہوں اس چیز سے کیونکہ میں اپنا نام بالکل نہیں بدلنا چاہتی ہوں. تو مجھے لگا کہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے اور بہت کم ویسے میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح سے. اچھا, لکیلی ایسا ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ آرگنائزر ہیں عورت مارچ کی اور پھر آپ کا نام لائبہ اور زینب دونوں عورتوں کے نام ہے, میرے ذہن میں آیا یار کوئی ڈرمیٹک سی سٹوری ہوگی, اس نے ابا کا نام ہٹوا کے اماں کا لکھوا لیا ہوگا. وہ اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں نا دیکھیں جنرل پرسیپشن یہ ہے کہ جو بھی بندہ فیمنزم میں بلیو رکھتا ہے یا عورت مارچ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے یا اسے آرگنائز کر رہا ہے تو دے انہیرنٹلی ہیٹ مین, انہیں اپنے ابا سے اپنے باپ سے زندگی کے ہر مرد سے نفرت ہوگی. بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے, اور اس کی بیسک ریزن یہ پرسیپشن بنے ہونے کی کہ لوگ جاننا ہی نہیں چاہتے, لوگ آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے ایک چیز کے بارے میں اپنے دماغ میں ایک پرسیپشن بنا لیا ہے. تو جب تک آپ کسی سے بیٹھ کے گفتگو نہیں کریں گے تب تک آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ کس چیز کا کیا مطلب ہے یا ان کی لائف میں ڈفرینٹ چیزوں کی کیا ویلیو ہے. تو لوگ ایکسپیکٹ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بہت ڈرمیٹک اسٹوری ہوگی, بٹ نام سے ریلیٹڈ کوئی ڈرمیٹک اسٹوری. ٹھیک ہے, عورت مارچ کا کڑوا سچ کیا ہے؟ عورت مارچ کا کڑوا سچ بہت سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ابھی تک بھی 2024 میں بھی عورتوں کو اپنے سے برابر کا انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور یہی کڑوا سچ, اور اسی کی وجہ سے عورت مارچ ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا, جب ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, عورت مارچ کا ہی خیال آ جاتا ہے. آئی تھنک یہ تو پھر عورت مارچ کی کامیابی ہے. مجھے تو لگتا ہے اٹس اے سکسیس, بیکاز بہت کم جملے ایسے ہوتے ہیں تاریخ میں
جو اتنے مشہور ہوں کہ وہ کسی موومنٹ یا کسی ریزسٹنس سے ریلیٹ کر جائیں. تو میرے خیال میں یہ تو اپنے آپ میں عورت مارچ کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہ ایک جملہ ایسا تھا جس نے وہ ساری ڈبیٹ کو اوپن کیا, کنورسیشنس کو اوپن کیا, لوگوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کی, اس چیز سے مبرہ ہو کہ کوئی اس کے حق میں بول رہا ہے یا اس کے خلاف بول رہا ہے, کوئی گالیاں دے رہا ہے یا کچھ بھی, بٹ ایٹ لیسٹ ایک کنورسیشن جس کی ضرورت تھی ہمارے معاشرے میں وہ شروع ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت بڑی سکسیس ہے, ہمیں تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس چیز کو. بس آج پھر ہم کرتے ہیں اس کو سیلیبریٹ. اچھا, ایک جب ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ ایک عورت فیمنسٹ ہے بہت بڑی, وہ کس حد تک فیمنسٹ ہوتی ہے؟ اور ہماری پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ فیمنسٹ ہے نا, بس یہ عورتوں کو صحیح سمجھتی ہے, مردوں کو تو یہ بالکل کسی طرح سے کنسیڈر ہی نہیں کرتی. کیا ایسا ہے؟ آئی تھنک ایک بہت ہی غلط پرسیپشن ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ تمام جنسیں بہت ضروری ہیں ایک معاشرہ چلانے کے لیے. اور ہمارا معاشرہ صرف عورتوں اور مردوں پہ مشتمل نہیں ہے, اس میں خواجہ سرا بھی موجود ہیں اور مختلف جنس کے لوگ موجود ہیں. لیکن یہ کنسیڈر کرنا کہ فیمنزم کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف عورتوں کی بات کرتی ہے, تو اس کے لیے نا لوگوں کو فیمنزم کی بیسک ڈیفینیشن کی طرف واپس جانا پڑے گا. فیمنزم کی سب سے بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایکول رائٹس فار ایوری ون, اور ایوری ون میں سب شامل ہوتے ہیں. فیمنزم میں تو اس چیز کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے کہ مرد جو ہیں وہ ایموشنلی اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں, یا صرف ایک فائنینشیل برڈن ٹوٹلی ان کے اوپر ہوتا ہے. سو اس طرح کی چیزیں جب فیمنزم ڈسکس کر رہا ہے تو تب مطلب ایون اف وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, تو مرد آ کے ہمیں گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, ہم نے اب تو تمہارے حق میں بات کر رہی ہوں, اب کس بات کی گالیاں نکال رہے ہو. تو اٹس ناٹ لائک کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عورتیں 100% ٹھیک ہوتی ہیں, بات پاور ڈائنامکس کی ہوتی ہے. دیکھیے جہاں پہ طاقت آ جائے نا وہاں پہ جنس تھوڑا سا پیچھے رہ جاتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو طاقتور لوگ ہیں اس چیز سے بالا تر ہو کے کہ وہ مرد ہیں یا وہ عورتیں ہیں یا ان کی جنس کیا ہے, وہ ذرا زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں کہ وہ ظلم کریں گے. اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ ایک پیٹریارکل یعنی پدر سری پہ مبنی ایک معاشرہ ہے, تو اس میں طاقت کا سر چشمہ زیادہ تر ایریاز میں مرد ہیں, تو اسی لیے وہ زیادہ ظالم ہیں, وہ زیادہ جابر ہیں, ان کے خلاف زیادہ آواز اٹھائی جاتی ہے. پر ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بہت مشہور رائٹر بیٹھ کے یہ کہیں کہ جی عورتوں کو اگر برابری کا حق چاہیے تو وہ بھی آئیں نا اور آ کے اغوا کریں نا مردوں کو, اور پھر وہ اغوا ہو جائیں تو اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. اوبویسلی اگر مطلب آپ دیکھیں کہ جن فیمنسٹ کے خلاف وہ بات کرتے رہے, جنہیں وہ گالیاں دیتے رہے, ان کی ویڈیو لیک ہونے پہ وہی فیمنسٹ کھڑی ہوئی کہ نہیں یہ چیز غلط ہے, کسی کی بھی پرائیویٹ ویڈیو لیک نہیں ہونی چاہیے, نو میٹر وہ آپ کو جتنا مرضی برا سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تو اتنی کلیئر کٹ لائن پہ ڈیفائن ہو گئی ہے کہ وہ جنس کی بات ہی نہیں ہے, جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, لگتا ہے کہ عورت مارچ مرد اور عورت میں ایک ڈیوائڈ پیدا کرتا ہے, ڈیوائڈ کر دیتا عورت اور مرد کو. مجھے نہیں لگتا عورت مارچ کو ڈیوائڈ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ڈیوائڈ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. بیکاز آپ دیکھیں ہم بیسک چیزوں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے یہاں زیادہ تر ابھی تک بھی, اور یہ میں کسی دور دراز کے گاؤں دیہات کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ہمارے بڑے شہروں کی بات کر رہی ہوں. آپ کسی گائنیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں اور اس سے جا کے صرف آپ بات کرنا شروع کریں تو دے ول ٹیل یو کہ ہمارے یہاں ابھی بھی زیادہ تر بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ افسوس کیا جاتا ہے, یا یہ کہا جاتا ہے کوئی نہیں اللہ بہتر کرے گا, اگلی باری تسی ویکھ لینا. مطلب اس کو تو آپ سیلیبریٹ ہی نہیں کرتے نا کہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی ہے. پھر وہاں سے وہ ڈسکریمنیشن شروع ہو رہا ہے. پھر وہ ڈسکریمنیشن آپ کو ملے گا ان کی پڑھائی کے ریسورسز کو لے کے, کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر سمجھا جاتا ہے جی بیٹی پرایا دھن ہے, اس نے اور گھر میں چلے جانا ہے تو کیا ضرورت ہے اس پہ انویسٹ کرنے کی, لڑکے ہمارے پاس رہیں گے وہ کما کے دیں گے تو ان کو زیادہ پڑھانا چاہیے. اور یہ بہت بیسک چیزیں ہیں جن پہ میں ابھی بات کر رہی ہوں. تو وین دس کمز نا کہ جی عورت مارچ ڈیوائڈ پیدا کر رہا ہے, عورت مارچ تو ڈیوائڈ کو کم کرنے کی بات کر رہا ہے. عورت مارچ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ ٹینشن ہی نہ لے کے جنس کیا ہے, آپ ایک بہتر انسان پیدا کریں, ایک اچھے انسان کی تربیت کریں اور اسے اس معاشرے کا ایک اچھا حصہ بنائیں جو پروڈکٹیو ہو, بجائے اس کے کہ آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ نہیں یہ لڑکا ہے یا یہ لڑکی ہے اور اب ہم نے سارے ریسورسز لڑکوں پہ لگا دینے اور لڑکیوں پہ نہیں لگانے. اب یہ ڈیوائڈ لگ کی نہیں رہا ہے.
یہ ڈیوائڈ انہیں لگ رہا ہے کہ دیکھیں بڑے سمپل سا اصول ہوتا ہے طاقت کا. جس کے پاس طاقت ہوگی وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا نا کہ اس کے پاس سے وہ طاقت جائے, ٹھیک ہے, اور جس کے پاس وہ طاقت نہیں ہوگی وہی یہ آواز اٹھائے گا نا کہ یا تو برابر طور پہ دونوں کے پاس یہ طاقت ہو یا کسی ایک کے پاس بھی نہ ہو. اب کسی ایک کے پاس بھی نہ ہو تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاشرہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا ہے. سو وہ پاور شیئرنگ کرنی پڑے گی, لیکن ہمارے ہاں لوگ شیئرنگ کے لیے تیار نہیں ہیں. مشکل لگتا ہے نا کوئی آپ سے کہہ دے کہ یار یہ ذرا چارجر تو دینا اپنا, تو آپ فوراً ہی نہیں یہ تو میرا آئی فون کا چارجر ہے, آئے تم خراب کر دو, اپنا فون دینا, اپنے کپڑے دینا, تھوڑی دیر کے لیے اپنا گھر شیئر کر لو ہمارے ساتھ. ہم تو رستے شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ایک سڑک پہ نکلی ہے نا تو وہ اب ہو گئی ہے پورے معاشرے کی ملکیت. لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت پتہ نہیں کسی پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ عورتوں کو چھیڑا جاتا تھا یا کوئی ہاتھ لگا کے جاتا تھا, کیونکہ وہ یہ اتنا نارملائز کر چکے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس سے گزر کے ماشاء اللہ یا سبحان اللہ بھی کہہ رہا ہے نا تو اٹ فالز انڈر ہراسمنٹ, کیونکہ وہ بیسکلی کوئی نیکی کمانے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا ہے, وہ آپ کو ہراس کر رہا ہے, وہ کیٹ کال کہہ رہا ہے. سو ہمارے یہاں وہ اتنا نارملائز ہو چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان چیزوں پہ بات کرنا یہ تو عورتوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر مطلب کس پوائنٹ پہ آ کے آپ کہیں گے کہ ہاں یہ عورتوں کا مسئلہ ہے. اور یہ ایک انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہے, بیکاز جہاں پہلے ڈبیٹ آج سے 5-6 سال پہلے یہ تھی نا کہ جی یہ عورتوں کا مطلب عورتوں کے حقوق پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, 6 سال بعد 5 سال بعد آپ پتہ ہے کس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ان حقوق کی بات کریں نا, وچ از اندر مائل اسٹون کہ ایٹ لیسٹ لوگ ایکنالج تو کر رہے ہیں کہ جی یہ حقوق ہیں جو ہم نہیں دے رہے ہیں, جو ہمارا معاشرہ نہیں دے رہا ہے, جو ہمیں دینے چاہیے. تو میں تو اس کو بہت پازیٹیو اس میں دیکھتی ہوں, اور میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے, اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے نا وہ اکانومی ہے. اب لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک بندے کی تنخواہ سے گھر نہیں چل سکتا, اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہماری اکانومی اس سچویشن پہ آ گئی ہے. آپ کو نہیں پتا ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے. اس ٹائم لاہور شہر میں برائلر جو ہے وہ 500 روپے کلو سے زیادہ ہوا ہے, روٹی 16 روپے کی دینی ہے یا نہیں دینی ہے, یہ لڑائی چل رہی ہے. اب جب دو لوگ ملتے ہیں نا آپس میں تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں اور سناؤ کیا حال چال ہے, کہتے ہیں ہاں بل کتنا آیا تیرا یہ 10, کیونکہ وہ سچویشن ایسی ہوگی ہے نا ان کی. سو اس سے وہ ریئلائزیشن آ رہی ہے کہ اب ہمیں شاید عورتوں کو پڑھانا بھی پڑے گا, ہمیں انہیں کام بھی کروانا پڑے گا تاکہ وہ اس اکانومی کا حصہ بن سکیں جن سے ہمارا گھر چل سکے. معاشرہ بہت چینج ہو چکا ہے لائبہ, میں نے بہت سنا آج کل لوگ خوش ہوتے ہیں ایون بیٹی ہونے پہ. بہت سے بیٹے بگڑے ہوئے بیٹوں کو میں نے دیکھا. اب پیرنٹس کی پریفرنس ہے کہ بیٹی ہوگی وہ اپنا گھر بھی دیکھ لے گی, خود کو بھی دیکھ لے گی, ہمیں بھی دیکھ لے گی. دس از پلس پوائنٹ. شاید آپ نے بھی سنا ہوگا جس طرح سے عورتیں ایکسیل کر رہی ہیں, تو موسٹلی یہ نارملائز ہو گیا ہے عورت کا پیدا ہونا. اچھا یہ بتائیں کہ ہم کس پاور کی بات کرتے ہیں, عورتیں کیا چاہتی ہیں جب ہم عورت مارچ کرتے ہیں, بیسیکلی کیا رائٹس لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں بیسکلی جب طاقت کی بات ہوتی ہے نا تو یہ کوئی نیوکلیئر بامبس کی بات نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں وہ گنز, بامبس, وائلنس یہ سب نہیں چاہیے. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں پیدا ہونے والا ہر شہری برابر ہے. ہم صرف وہ برابری کا حق مانگتے ہیں کہ آپ پھر ہمیں زندگی کے ہر دوڑ میں برابر سمجھیں. ابھی لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پچھلے 1 سال میں پنجاب میں, اور یہ میں صرف پنجاب کی بات کر رہی ہوں, جینڈر بیسڈ وائلنس کے جو کیسز پینڈنگ میں گئے ہیں نا ان میں 100% اضافہ ہوا ہے. تقریباً 200 کورٹس جو ہیں وہ اسپیسیفائی کی گئی تھی جو جینڈر بیسڈ وائلنس کے کیسز سنیں گے, جس میں ڈومیسٹک وائلنس بھی شامل ہے, جس میں ہراسمنٹ بھی شامل ہے, جس میں سائبر کرائم سے ریلیٹڈ کیسز بھی شامل ہیں. تو آپ تصور کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے اندر اتنے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ کیسز کی ایڈجرنمنٹ یا ان کے ڈیسیژنز آنے کے باوجود بھی 100% اضافہ ہوا ہے, جس کا مطلب ہے کہ بیک لاگ زیادہ ہو گیا ہے, ہمارا جسٹس سسٹم اس طریقے سے کام نہیں کر رہا. اور انٹرسٹنگلی جو سزائیں ہیں وہ صرف 5% کیسز میں ہوئی ہیں, باقی سب میں باعزت بری کر دیا گیا ہے, جس میں اوبویسلی بہت سارے فیکٹرز آتے ہیں پھر کہ
یا تو شواہد نہیں مل رہے ہوتے ہیں, ان کی ہینڈلنگ پراپر نہیں ہوتی ہے, یا رشوت لے لی جاتی ہے, اور ملٹیپل چیزیں عورتوں کو فورس کیا جاتا ہے کہ وہ کیسز واپس لے لیں, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. سو اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کو برابر کا انسان تو سمجھا نہیں جا رہا. صرف اس سال کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا کہ ایک خاتون کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئیں کیونکہ اس نے ڈیورس کا کیس فائل کیا تھا, اور یہ اسی کے والد کی طرف سے کیا گیا. ہم لوگوں نے پڑھا کہ جی ایک اور خاتون کو مار دیا گیا کیونکہ اس نے ٹائم پہ گرم کھانا سرو نہیں کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انہیں اپنے سے برابر کا انسان نہیں سمجھ رہے. غیرت کے نام پہ قتل, جس کو میں تو بغیرتی کے نام پہ قتل کہتی ہوں, اٹس ویری کامن ان پاکستان اسٹل. لوگوں کو لگتا ہے کہ جی اگر ونی کی بات کر رہے ہیں, وٹا سٹا کی بات کر رہے ہیں, تو یہ تو بہت پرانی بات ہے, اب تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. معذرت کے ساتھ وہ لوگ ایک بہت بڑے ببل میں رہ رہے ہیں. مطلب آپ صرف ڈی ایچ اے یا بحریہ ٹاؤن کو اگر پاکستان سمجھ رہے ہیں نا, تو وہ پاکستان نہیں ہے. آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ گلبرگ لاہور جو ہے وہ پاکستان ہے, تو مغل پورا بھی پاکستان کا حصہ ہے, اسی لاہور کا ہی حصہ ہے. آپ لکشمی جائیں وہ بھی اسی لاہور کا حصہ ہے, آپ دھرم پورہ جائیں وہ بھی اسی لاہور کا حصہ ہے, آپ چونگ جائیں وہ بھی اسی لاہور کا حصہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بس ایک اسپیسیفک ایریا میں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اپنی اس ایلیٹ کلاس کو. اور میں ایلیٹ اس سینس میں نہیں کہہ رہی کہ بہت پیسہ ہے ان کے پاس, میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ بہت پریولیج ہے ان لوگوں کے پاس. آپ اور میں بہت حد تک دو پریولیج عورتیں ہیں جو بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہی ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے جہاں ابھی تک بھی انٹرنیٹ اور موبائل ایکسیس 50% نہیں ہے عورتوں کے پاس. 50% سے بھی زیادہ ہے بہت ساری ایریاز میں جہاں عورتوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ فون رکھ سکتی ہیں, اور یہ ہم 2024 کی بات کر رہے ہیں. تو اور پھر ونس اگین لڑکیوں کو بہت سارے علاقوں میں اجازت نہیں ہے کہ وہ پڑھنے جا سکتی ہیں. ابھی اس ٹائم پہ ہم لوگ کے پی میں جتنا ایکسٹریمزم دوبارہ سے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جتنا سیکٹیرین وائلنس دیکھ رہے ہیں, جس طرح سے بچیوں کے اسکولوں کو اڑایا جا رہا ہے, وہاں پہ بیٹھ کے یہ بات کرنا کہ ایسے کون سے حقوق چاہیے عورتوں کو, کون سا حق نہیں مل رہا ہے, مجھے لگتا ہے اٹس ویری ویئرڈ. اس کا مطلب ہے کہ لوگ تو صبح اٹھ کے اخبار بھی نہیں پڑھتے ہیں, وہ سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتے ہیں, وہ کسی خبر میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے ملک کی تو انفارچونیٹلی یہی ریالٹی ہے. اچھا لائبہ, جب ہم عورت مارچ کرتے ہیں بیسیکلی ہم کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ رائٹ دیا جائے؟ ریاست سے اور معاشرے سے. یہ کسی فرد واحد سے نہ حق مانگا جا رہا ہے, نہ کوئی فرد واحد ہی حق ہمیں دے سکتا ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ ایک ریاست کے شہری ہوتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن اور قانون دونوں آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے. اب ہمارا کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے کہ جی اس سال تک جو ہے نا تمام بچوں کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے, تو اسے انشور کرانا بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ عورتیں ہوں, وہ خواجہ سرا ہوں یا وہ مرد ہوں, ان سب کو تعلیم ملنی چاہیے. ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبلی سب کے پاس ہے. تو رائٹ ٹو اسمبلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. رائٹ ٹو پروٹیسٹ سب کے پاس ہے, یعنی آپ احتجاج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اوبویسلی اس کے قانونی دائرے ہیں, آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے, آپ نے وائلنس کی طرف نہیں جانا ہے, لیکن یہ حق ہمیں ریاست نے دیا ہے کیونکہ ریاست کا آئین ہمیں یہ کہتا ہے. تو جب یہ حق ہم سے چھینا جاتا ہے, ہمارا قانون اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ سب لوگوں کے پاس ایکول اپرچونیٹیز ہونی چاہیے کام کرنے کی, لیکن ہمیں وہ ایکول اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں. آپ ایک بہت سمپل سی اگزامپل دیکھ لیں, جب ہم جاب انٹرویو دینے جاتے ہیں ہم سے یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے, اگر آپ بیچلر ہیں تو یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے آپ کا شادی کا کیا پلان ہے. مردوں سے نہیں کیا جاتا کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے, اور ہمارے معاشرے میں بہت حد تک یہ سچ بھی ہے, یہ ہوتا بھی ہے, کہ اگر ہم نے اس لڑکی کو ہائر کیا اور اس کی شادی ہوگی تو یہ تو چلی جائے گی, پھر ہمیں ایک نیا ریسورس ہائر کرنا پڑے گا. اگر شادی شدہ ہیں تو اگلا سوال پریگنینسی کا ہوتا ہے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جی اگر یہ عورت پریگننٹ ہوگی ہمیں تو 3 سے 6 مہینے کی میٹرنٹی لیو دینی پڑ جائے گی, جو قانونی طور پہ پیڈ لیو ہے, لیکن ہمارے ہاں ملتی نہیں ہے. سو وہ بیسکلی ہمارے ہاں ملتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو انشور کرانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی. سیم گوز ود ایکول ویجز. ہمارے ہاں جینڈر پیرٹی
جو ویجز میں وہ بھی بہت زیادہ ہے. مطلب ایک سیم پوزیشن ہے, سیم جاب ہے, اس پہ اگر کوئی عورت کام کر رہی ہے تو اسے کم تنخواہ ملے گی. اور یہ میں کوئی ایگزیکٹوس کی بات نہیں کر رہی ہوں. ایگزیکٹوس تو ایک بہت اوپر کی چیز ہے نا. آپ کپاس چننے والے لوگوں پہ بھی چلے جائیں نا تو وہاں عورتوں کی دہاڑی کم ہے, مردوں کی دہاڑی زیادہ ہے. سڑک پہ پتھر کوٹنا ہے, عورت کی دہاڑی کم ہے, مرد کی دہاڑی زیادہ ہے. پھر آپ آ جائیں ذرا وائٹ کالر جابس میں, جس طرح کی جابس آپ اور میں کر رہے ہیں, ہمیں کارپوریٹ میں بھی یہی دیکھنے کو ملتا ہے. فیمیل رپورٹرس کو کمپیریٹیولی کم پے کیا جائے گا, میل رپورٹرس کو زیادہ پے کیا جائے گا. اور اگر کوئی فیمیل رپورٹر یہ کہہ دے یا کوئی فیمیل جرنلسٹ یہ کہہ دے کہ جی میں بھی اتنا ہی ایکول کام کرتی ہوں, میں بھی اتنے گھنٹے کام کر رہی ہوں, میں بھی یہ سب کر رہی ہوں, میں بھی اتنے سالوں سے ہوں, میری بھی سیلری بڑھائیں, تو زیادہ تر ہمارے یہاں لوگوں کی مینٹیلٹی ہے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان پیسوں کے کپڑے ہی لینے ہوں گے, میک اپ ہی لینا ہوگا. کیونکہ وہ ابھی تک یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم بھی اپنا گھر چلا رہے ہیں, ہمارا بھی بجلی کا بل آ رہا ہے, ہم نے بھی اپنی وہیکلز میں پٹرول ڈلوانا ہے یا آنے جانے کا کرایہ دینا ہے. ہم بھی اتنی ہی روپے کی سبزی لے رہے ہیں پر کلو جتنے روپے کی آپ لے رہے ہیں. بٹ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ پرائمریلی کیونکہ یہ لڑکی صرف, مطلب زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ عورتیں صرف اپنے شوق کے لیے کام کر رہی ہیں, وہ ابھی تک یہ ایکسیپٹ نہیں کر پائے کہ یہ ضروریات بھی ہیں. بٹ فار دیٹ میٹر اگر کوئی اپنے شوق کے لیے بھی کام کر رہا ہے تو آپ کے لیے تو یہ ضروری ہونا چاہیے نا کہ وہ کام کس حد تک ہو رہا ہے, وہ صحیح ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, KPIs پورے ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے. اگر ہو رہے ہیں تو پھر جینڈر کا کیا تعلق ہے اس چیز میں؟ پھر تو آپ انشور کریں کہ ٹھیک ہے اگر اس نے بھی اتنا ہی کام کیا, اس نے بھی اتنا ہی کام کیا, دونوں کو سیم تنخواہ ملنی چاہیے. اسی طرح سے صحت کے حقوق ہیں, فیسلٹیز نہیں ملتی ہیں یہاں پہ. ہم لوگ ابھی تک بھی ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سینیٹری نیپکنز یا پیڈز جو ہیں وہ ایک لگژری ہے, ہم اس پہ لگژری ٹیکس دے رہے ہیں. ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ لگژری نہیں ہے, کیونکہ وہ ہر مہینے ہونے ہیں, ہماری چوائس نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک مہینے ہم سوئچ آف کر دیں گے, چلو یار اس مہینے نہیں ہوتے کوئی بات نہیں, وہ ہونے ہیں, تو وہ ہمارے لیے لگژری نہیں ہے. اور پھر مطلب اس میں جب وہ یہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی کپڑا استعمال کر لیں, جو کہ ہمیں بھی پتہ ہے ان ہائیجینک ہے, جو کہ ہم بھی جا کے باقی عورتوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان ہائیجینک ہے, ڈاکٹرز پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے UTIs ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک لگژری نہیں ہے. لیکن جب ہماری ریاست اسے ایک لگژری کے طور پہ ٹریٹ کرے گی تو ظاہر ہے پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ یہ لگژری ٹیکس ہٹائیں. سو جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ ہمارا کوئی دل کرتا ہے کہ یار آتے جاتے جو بندہ گزرے اس کا گربان ہم پکڑ کے اس کو چنڈے کرا کے کہیں ہمارا حق دو, ہمارا حق دو, اس طرح کا کچھ نہیں ہے. یہ حقوق مانگے جا رہے ہیں ریاست سے, کیونکہ ان دی اینڈ انہوں نے انشور کرنا ہے کہ ان کے شہریوں کو تمام حق ملے. اچھا لائبہ, مجھے لگتا ہے یہ پتہ نہیں ہم نے خود ہی ایک مصیبت مول لے لی ہے یہ کہہ کے کہ ہمیں مردوں کے برابر کرو. مردوں کا اپر ہینڈ آج بھی ہے, لیکن کہاں پر انہوں نے ہمیں رائٹ دے دیا کہ چلیں جائیں آپ بھی کما لیں. ہم پورا دن گھسیں پیٹیں, کمائی کر کے لائیں اور پھر گھر میں کنٹریبیوٹ کریں, پھر بھی ایٹ دی اینڈ اپر ہینڈ مرد کا ہی ہے. وہ آپ کو بات بھی منواتا ہے اپنی, ٹھیک ہے, اور جو آپ پیسے کماتی ہیں وہ بھی گھر پہ کنٹریبیوٹ ہوتے ہیں. کیا ہے یہ؟ تو کیا کریں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں, یا وہ والا زمانہ زیادہ بہتر تھا جب زندہ ہی دفنا دیتے تھے, لائک اچھا ٹھیک ہے یار بچی پیدا ہوئی ہے مار دو اسے, کوئی بات نہیں. دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ مصیبت ہم نے خود مول لی ہے. دنیا بھر میں معاشرے بدل رہے ہیں, اور وہ اسی لیے بدل رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اگر ایک ملک کی 50% آبادی گھر بیٹھ جائے گی اور کوئی کام نہیں کرے گی تو کیا وہ ملک سروائیو کر سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کر سکتا ہے, کیونکہ آپ کی اکانومی ہی نہیں چل سکتی. اگر 50-55% آبادی یہ کہے کہ ہم نے 1 روپے کا کام نہیں کرنا اور سارا کام باقی کی 45% آبادی کرے گی, تو وہ اسٹیٹسٹکلی سروائیول پاسبل نہیں ہے. اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جی بہت ماڈرن ہو گئے ہیں اور اب ہم آفیسز میں جاب کرنے لگ گئے ہیں تو عورتیں اب کام کر رہی ہیں. عورتیں ہمیشہ سے کام کر رہی ہیں, جس کو ہم ان پیڈ لیبر کہتے ہیں, جو گھر کا کام ہے, جسے ہم کام سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور اسی لیے جب ایکویلٹی کی بات آتی ہے تو پھر گھر کے کام برابر سے شیئر کرنے کی بھی بات آتی ہے. اگر آپ اور میں بھی 8 گھنٹے
دفتر میں کام کر کے آ رہے ہیں, 2 گھنٹے ہمارا کمیوٹ ہے, تو یہ صرف ہماری اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے گھر واپس آنا ہے تو ہم گھر کی صفائی بھی کریں گے, ہم کھانا بھی بنائیں گے, ہم بچوں کو بھی پالیں گے, ہم پورے ٹبر کا بھی خیال رکھیں گے. بیسیکلی میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جو عورتوں پہ ایک ٹپیکل ذمہ داریاں تھیں, گھر سنبھالنا, یہ کرنا, وہ کرنا, بچے پالنا, وہ تو آلریڈی وہ کر رہی تھیں, اب وہ بھی کر رہی ہیں, ساتھ جاب بھی کر رہی ہیں. Isn't it unfair? آئی تھنک انفیئر ہے, لیکن انفیئر ہے ہمارے معاشرے کی طرف سے, کیونکہ ایکسپیکٹیشنس ابھی تک ان کی جو ہے نا عورتوں کے ساتھ وہی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ اکنامک انڈیپینڈنس کتنی ضروری ہے. اگر ایک عورت کما رہی ہے تو وہ اس کو خرچ کر رہی ہے, اور وہ جو پیسے خرچ کر رہی ہے وہ ہماری ہی اکانومی کو بہتر کرنے میں مدد دے رہی ہے. بیکاز جب وہ ارن کرے گی اور اسپینڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فائنینشیل سائیکل چل رہا ہوگا. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز ابھی بھی یہی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ صبح صبح اٹھیں اور پتہ نہیں عمیرہ احمد کے ناول کی کوئی ہیروئن ہو کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر گھر کے سارے کام بھی کر لیں اور کھانا بھی بنا لیں اور پتہ نہیں چھت جو ہے وہ بھی بنا لیں اور باہر گارڈن کی بھی صفائی ہو جائے اور اس کے بعد وہ تیار شیار ہو کے اپنے دفتر بھی پہنچ جائیں. یہ پاسبل نہیں ہے پریکٹیکلی پاسبلٹی یہ ہے کہ جب رسپانسبلٹیز شیئر کرنے کی بات آ رہی ہے تو وہ شیئرنگ پھر دونوں سائڈ سے ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ سب سے زیادہ فوکس اور سب سے زیادہ ٹائم کے لیے فوکس جو ہے نا وہ عورتوں کی تربیت پہ کیا گیا ہے. آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمارے مردوں کی تربیت کی جانی چاہیے. عورتوں کو بہت سکھا لیا ہے آپ نے, عورتوں نے سب کر لیا ہے. انہوں نے گھر سنبھالنا سیکھ لیا, انہوں نے کارپوریٹ جابس کرنا سیکھ لیا, انہوں نے پیسے کمانا سیکھ لیا ہے, انہوں نے انویسٹ کرنا سیکھ لیا ہے. ایک براڈر پکچر میں, آئی ایم ناٹ سیئنگ ہر کسی نے کر لیا ہے, لیکن ہمارے مردوں نے بہت ساری چیزیں نہیں سیکھی ہیں ابھی تک, جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جینا نہیں سیکھا. انہوں نے عورتوں کا حکمران بننا تو سیکھا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت معاشرہ ہوگا جہاں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ زندگی انجوائے کرنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ ایک جنس یہ کہے کہ ہم جو کہیں آپ کو وہ سب ماننا ہے اور آپ جو کہیں وہ ہمارے لیے بالکل میٹر نہیں کرتا. اب تو اتنی زیادہ اسٹڈیز آ گئی ہیں, اب تو ہم بہت اچھے سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ ایک انسان کی صرف اور صرف فائنینشیل نیڈز نہیں ہوتی ہیں, یا اس کی صرف سیکشول نیڈز نہیں ہوتی ہیں, اس کی ایموشنل نیڈز ہوتی ہیں, اس کو ایک سائیکو سوشل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے پوری. تو یہ بات تو اب انہیں سمجھنی چاہیے نا. دیکھیں, وی آر برنگنگ دس ٹو دا ٹیبل. آپ اور میں ٹیبل پہ یہ چیز لے کے آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اپنے پیسے بھی کما رہے ہیں, ہمیں گھر کے کام بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے میں پوچھا بہت اچھا لگا لیتی ہوں, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو فیمنسٹ ہیں نا انہیں تو کوئی کام نہیں آتا, یہ تو پتہ نہیں رانیاں مان کے بیٹھتی ہیں. بھائی میں اپنے باتھ روم بھی خود دھوتی ہوں, میں کھانا بھی بنا لیتی ہوں, میں یہ سارے کام کر لیتی ہوں. گاڑی اگر ٹھیک کرانی ہے میں میکینک کے پاس بھی چلی جاتی ہوں, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کامنٹس میں اسی قسم کے فضول سے آرگیومنٹس آ رہے ہوں گے, پھر آپ یہ کیوں نہیں کرتی ہیں, پھر آپ وہ کیوں نہیں کرتی ہیں, روٹی خود کیوں نہیں کرتی. بھائی میں کر لیتی ہوں سارا کچھ. واٹ آر یو برنگنگ ٹو دا ٹیبل؟ اب تو ہمیں چاہیے ہم مردوں سے یہ سوال کریں نا کہ ہم تو یہ سب لے کے آ رہے ہیں, آپ ٹیبل پہ کیا لا رہے ہیں. یہ اب دا ٹیبلز ہیو ٹرنڈ, بجائے اس کے کہ وہ ہم سے سوال کریں گے ہم آپ سے کیوں شادی کریں یا آپ کو کیا کیا بنانا آتا ہے. اٹس اباؤٹ ٹائم ہم پوچھنا شروع کریں گے آپ کو کیا کیا بنانا آتا ہے, سوائے میگی نوڈلس کے اور سوائے یہ کہنے کے کہ ہاں میں نے ایک دفعہ انڈا ابالا تھا, امی نے سکھایا تھا تو بس وہ آتا ہے مجھے. مطلب یہی لوگ ہیں نا جو اب تھوڑی دیر بعد یہاں سے باہر جائیں گے تو وہاں جا کے ان کے پورے منی ولاگس بن رہے ہیں, بھائی آج ہم نے یہ بنایا, آج ہم نے یہ کوکنگ کی, سب سیکھ رہے ہیں نا اب وہاں جا کے, کیونکہ وہاں پہ سروائیول کی گیم ہے, وہاں جینڈر کی گیم نہیں ہے. وہاں نہ تو آپ کوئی میڈ افورڈ کر سکتے ہیں, نہ آپ روز باہر کھانا افورڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ بیوی بھی رکھیں گے تو آپ کو لگژریز دینی پڑے obviously. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مردوں میں کیپیبلٹی پوری ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ نا اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ بہت کرتے ہیں. انہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم تو کھانا بنانا سیکھ ہی نہیں سکتے, ہم تو صفائی کرنا سیکھ نہیں سکتے, ہمیں تو بچے پالنے نہیں آتے. تو مجھے نا کبھی کبھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار اتنے اسٹرانگ مرد ہیں ہمارے, ٹھیک ہے مردانگی سے بھرپور پاکستان کے مرد ہیں,
اور یہ اتنے سے کام نہیں کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہمارے مردوں نے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ بہت کرنا شروع کر دیا ہے. تو وہ ذرا اپنے آپ میں کانفیڈنس لے کے آئیں. کیا پتا وہ اس کو بے عزتی سمجھتے ہوں. وہ بے عزتی اسی لیے سمجھتے نا کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو عورتوں کے کرنے والا کام ہے. انہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ سب کے کرنے والا کام ہے. اور یہ ٹریننگ ہمیں اب بہت شروع سے دینی پڑے گی سب کو. لائبہ بجائے یہ کہ ہم مردوں سے اور ریاست سے ڈیمانڈ کریں, کیوں نہ ہم عورتیں کچھ کر کے دکھائیں. کیا کر کے دکھائیں؟ مثلاً میں بتاتی ہوں کس طرح سے. ہم مرد پہ ہی ڈیپینڈ کیوں کرتی ہیں, ہم ان سے کیوں چاہتی ہیں کہ ہمیں رائٹ دو. ہم اکیلا رہنا کیوں نہیں سیکھتی ہیں, ہم اتنی اسٹرانگ کیوں نہیں بنتی, اکیلے نہیں رہ رہی ہیں. مجھے یہ ہم سمجھ یہ کیوں نہیں سیکھتی ہیں کہ ہم ایک مرد کے بغیر بھی زندگی گزار سکتی ہیں. تو عورتیں بڑا پریٹی مچ دیر لیونگ وداؤٹ مین بہت ساری جگہوں پہ, لیکن اس میں پھر وہی آپ کے معاشرے کا اسٹرکچر ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک اکیلی لڑکی آج چلی جائیں, لاہور شہر ہے, بڑا شہر ہے نا, ٹھیک ہے, آپ جائیں اور آپ کہیں کہ جی میں نے رینٹ پہ گھر لینا ہے, آپ سے ہر طرح کے سوال ہوں گے, ہر طرح کے. میں ابھی ریسنٹلی آج سے کوئی 2-2.5 مہینے پہلے گھر ڈھونڈ رہی تھی, ٹھیک ہے, اور مطلب میں 2020 میں لاہور شفٹ ہوئی تھی, کوئی 4تھا-5واں رینٹ پہ گھر ہے میرا جو میں چینج کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, ایک خاتون تھیں اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی, 2 عدد بھائی ہیں میرے, آپ کے والد صاحب, اور دیکھیں بوائے فرینڈ تو کامن ہے نا, تو اگر آپ کا کوئی بوائے فرینڈ ہے ان سب کی پکچرز مجھے بھیج دیں. اچھا. اور ان کے علاوہ کوئی مرد اس گھر میں نہیں آ سکتا. اینڈ آئی ایم لائک کیوں؟ مطلب میں آپ کو رینٹ پے کر رہی ہوں, آپ اونر ہیں, آپ کا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ میں دیواروں پہ گند نہ مچا دوں, ٹھیک ہے, میں کوئی پلمبنگ کا کام نہ نکال دوں آپ کو, میں کوئی گھر کو آگ نہ لگا دوں کچھ کرتے ہوئے کر رہی ہوں اور وہاں سے سڑ گیا جی سارا ایگزاسٹ. آپ کے کنسرنس تو یہ ہونے چاہیے. آپ کو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے کہ میرے گھر کون آ رہا ہے؟ اور مطلب اٹس ناٹ اباؤٹ دس کہ جی میرے گھر کوئی روزانہ کسی نے آنا ہے, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کو اس حد تک میری لائف پہ یہ ایجنسی کیوں چاہیے, جب کہ آپ صرف خالی ایک مالک مکان ہے, آپ کو کچھ اور نہیں لگتی ہیں میری. اور میرے یہ سملر ایکسپیرینسز رہے ہیں. کراچی میں بھی ایسے ہوئے, ایک صاحب تھے, ٹھیک ہے, میں تب رینٹ پہ گھر ڈھونڈ رہی تھی, میں تب پڑھنے گئی تھی. اب کراچی سے جو لوگ فیملیئر ہیں انہیں پتہ ہے کہ جس طرح سے لاہور میں ہے نا ہاسٹلس کا سسٹم, کراچی میں اتنا فریکوینٹ سسٹم نہیں ہے, اتنا وائڈ اسپریڈ سسٹم نہیں ہے ہاسٹلس کا. وہاں زیادہ تر اپارٹمنٹس کا سین ہوتا ہے کہ شیئرنگ پہ لوگ اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو اب میں ڈھونڈ رہی تھی ایک عدد اپارٹمنٹ تاکہ میں شیئرنگ پہ کسی اور بندی کے ساتھ رہ سکوں. تو اب ایک صاحب ہیں اور میں گئی ہوں, ان کا کوئی لوور پورشن تھا وہ دیکھنے کے لیے, اور وہ کہتے ہیں کہ اس دہلیز کے پار نہ تمہارا سگا باپ بھی نہیں آ سکتا, اگر تم نے کریم اوبر پہ جانا ہے نا تو وہ گلی کے کونے میں آئے گا, میرے گھر کے آگے نہیں. انکل آر یو فکنگ کریزی اور واٹ؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ مطلب میں کیوں, اب آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اسٹرکچرلی اور مینٹلی اور ہر طرح سے ایک اکیلی عورت کو سروائیو کرنے دینا چاہتے ہی نہیں. اور یہ آپ اس ملک کی بات کر رہی ہیں جہاں پہ موٹر وے ریپ انسیڈنٹ جیسا انسیڈنٹ ہوتا ہے, اور CCPO لاہور کہتے ہیں کہ وہ عورت رات کو اکیلی نکلی کیوں تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو یہ ہضم ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ عورت رات کو نکلے گی. تو اگر ایک عورت رات کو نکل رہی ہے یا ایک عورت اکیلے رہ رہی ہے تو کس حد تک پاسبلٹی ہے کہ اسے رات کو کسی بھی وجہ سے نکلنا پڑ سکتا ہے. کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو سکتی ہے, کوئی ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کی فیملی میں, کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے, اینڈ لیٹ سے ان میں سے کوئی بھی ریزن نہیں ہے. وہ صرف کنال روڈ پہ پھرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ سارا دن کام کر کے اس کی بس ہو گئی ہے, موسم اچھا ہے, ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. بوائز بھی یہی کرتے ہیں نا, موسم اچھا ہے, ہلکی بارش ہو رہی ہے, اونچی آواز میں گانے لگائیں گے اور جی آؤ گیڑی مار کے آتے ہیں, یہاں پہ گھوم کے آتے ہیں, وہاں پہ گھوم کے آتے ہیں. بٹ اگر وہی سب کچھ ایک اکیلی لڑکی کر رہی ہوگی تو ہمارے لیے اس کا سب کچھ کویشچنیبل ہو جائے گا. کتنے بجے آ رہی ہے, کتنے بجے جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کیا پہن رہی ہے, کیا کھا رہی ہے. آپ نے موسٹ پرابیبلی اپنے سوشل میڈیا پہ ایسے بہت سارے کامنٹس پڑھے ہوں گے, بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہوں گے, بہت سارے لوگ اس طرح کی انٹروزو باتیں کرتے ہیں کہ جی اچھا. اٹس ویری فنی کہ دیکھیں گاڑی خراب ہونا ایک بہت کامن سی چیز ہے, ٹھیک ہے, کسی کی بھی ہو سکتی ہے. چوٹ لگنا بہت کامن سی چیز ہے, کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ایکسیڈنٹ ہونا بہت کامن سی چیز ہے, کسی کا بھی ہو سکتا ہے. بٹ دا ڈفرینس از کہ میں نے اپنی
ڈفرینٹ پلیٹفارمس پہ اس چیز کو آبزرو کیا کہ جب کبھی میں نے اس چیز کی بات کی ہے نا کہ آج میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ویٹنگ فار دا میکینک، یہ وہ جسٹ سوچ رہی ہوں کہ مطلب لائف میں کس اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی ہوں، گرمی میں ذلیل ہو رہی ہوں، میکینک پتہ نہیں کب آئے گا، اور صرف آپ تھوڑا سا انٹروسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کچھ پازیٹیو سوچتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اچھا آج سے 5 سال پہلے تو شاید میں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے پاس اتنی انڈیپینڈنس ہوگی، وہ کچھ نیگیٹو سوچتے ہیں کہ یار کس حساب میں پھنس گئے ہیں. دا موسٹ فریکوینٹ کامنٹ آئی گیٹ فار ایوری تھنگ آئی رائٹ، شادی کرا لیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم لائک کیسے؟ مطلب تم اپنا دماغ کا آخری سیل استعمال کرتے ہوئے اس سولوشن پہ کیسے پہنچے کہ کسی بھی عورت کی زندگی کا ہر مسئلہ شادی سے حل ہو سکتا ہے، جبکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں انفارچونیٹلی شادی ہی عورت کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ان موسٹ آف دا ٹائم. بن چکا ہے ٹھیک ہے. ہم ایسے ہی بہت ساری عورتوں کو جانتے ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں، لیکن وہ ایک لفظ نہیں بولتی ہیں، وہ پبلکلی کچھ نہیں کہہ سکتی ہیں، وہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتی ہیں. اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، ہم اس میں ڈائیو ان نہ بھی کریں تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے. ہم ایسی بہت ساری عورتوں کو جانتے ہیں جو شادی سے پہلے بہت ایمبیشیس تھیں، پڑھائی میں بہت اچھی تھیں، کام میں بہت اچھی تھیں، اینڈ سڈنلی میرج ہیپنڈ اینڈ ایوری تھنگ اینڈیڈ فار دیم. انہیں مطلب میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جنہیں اس کے بعد یہ اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ سیل فون بھی رکھ سکیں. ٹھیک ہے. تو آپ جب اس طرح کے کیسز دیکھتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں رہتے ہیں، اس طرح، اور ایز اے جرنلسٹ آپ مسلسل ان چیزوں کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، وہ چائلڈ سیکشول ابیوز سے لے کے ڈومیسٹک وائلنس کے شکار خواتین، اور پھر ایون وہ جنہیں مار دیا جاتا ہے، جب آپ یہ سب کچھ پڑھتے ہیں نا، اس کے بعد یو آر لائک کہ عورتیں ونس اگین آئی وڈ سے وہ اکیلے سروائیو کرنا سیکھ چکی ہیں، اور وہ اکیلے سروائیو کر بھی رہی ہیں. ہمارا معاشرہ انہیں زندہ نہیں رہنے دیتا ہے. وہ پھر کوئی لیک کرتی ہیں عورتیں، لائک فزیکلی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. فار ایگزامپل یہی کوئی مرد کے ساتھ ہوا ہوتا موٹر وے پہ، اس کے پاس کوئی گن ہوتی، کوئی ٹول ہوتا، کچھ کرتا، وہ وہاں سے اسکیپ کرتا. ایک عورت ہی کیوں نشانہ بنتی ہے؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ صرف عورتیں نشانہ بنتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈکیتی کی جتنی وارداتوں میں مرد مارے جاتے ہیں وہ مرد نہیں ہیں، یا وہ کسی چیز کو لیک کرتے ہیں؟ بتائیں، مطلب وہ لیک کرتے ہیں کیا کسی چیز کو؟ ہم تو روز یہ رپورٹس پڑھتے ہیں نا، کراچی کی، لاہور کی، مختلف شہروں کی، ڈکیتی کرتے ہوئے فلاں بندہ مر گیا، فلاں بندہ مر، اور ہر ایج گروپ کے مرد اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ بھی ملٹیپل رپورٹس پڑھتے ہیں کہ مرد بھی ریپ کا شکار ہوتے ہیں، ان کا بھی ریپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مختلف معاشروں میں اس طرح کے کرائمز ہو رہے ہیں، ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں اس طرح کے کرائمز ہو رہے ہیں. پھر ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ مرد اغوا بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی ایسی انہونی سی بات نہیں ہے کہ 100 سالوں میں ایک دفعہ پاکستان میں کسی مرد نے اغوا ہونا ہے. بڑے فریکوینٹ قصے ہیں، بڑی فریکوینٹ رپورٹس ہیں جو چل رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے مرد کچھ لیک کر رہے ہیں. لائبہ ایک پیج پہ کیسے آ سکتے ہیں جب کہ ہمارا فزیکل اسٹرکچر، عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، مرد اتنے ایموشنل نہیں ہوتے ہیں، عورتوں کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، عورتوں کا ایک فزیکل اسٹرکچر ہے. 35 کے بعد وہ ایج کرنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں مور فریکوینٹلی، اینڈ ایون آفٹر برتھ اور چلڈرن وہ اور زیادہ اولڈ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو کیسے مرد اور عورت ایک پیج پہ آ سکتے ہیں؟ آئی ونڈر اینجلینا جولی کیوں نہیں اس طرح سے ایج کر رہی ہیں، یا کارڈیشینز کیوں نہیں اس طرح سے ایج کر رہی ہیں؟ بیکاز ان کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے آپ کو مینٹین کر رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دا پیسہ، اٹس آلسو اباؤٹ کہ کس پہ کس قسم کی ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ زیادہ تر مرد حضرات اگر ان کی پارٹنر پاس کر جائے، اف دا پارٹنر ڈائز، تو وہ زیادہ عرصہ سروائیو نہیں کر پاتے ہیں اکیلے. بٹ اٹس ناٹ دا سیم فار ویمن. اس کی بڑی سمپل ریزن ہے کہ ہمارے یہاں مردوں کو سکھایا یہ گیا ہے کہ آپ نے شروع سے عورتوں پہ ڈپینڈنٹ رہنا ہے. آپ کی ماں ہوگی، آپ کی بہن ہوگی، آپ کی بیوی ہوگی، آپ کی بیٹی ہوگی، آپ نے ان پہ ڈپینڈنٹ رہنا ہے. بس میرے پتر نے اٹھ کے نہ پانی کا گلاس بھی نہ پینا پڑے. سو بیسکلی ہمارے یہاں یہ ہے مینٹالٹی. آپ مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے، اتنے ہمارے اسٹرانگ مرد ہیں اور وہ ایک پانی کے گلاس کے لیے ڈپینڈنٹ ہے ہمارے اوپر. ایک پلیٹ نہیں رکھ سکتے اپنی کچن میں، اپنے کپڑے نہیں استری کر سکتے خود،
ایک پلیک کارڈ تھا اپنا موزہ خود ڈھونڈ لو, اس پہ اتنا ہنگامہ مچ گیا, تو آپ اپنی جرابیں بھی نہیں ڈھونڈ سکتے, آپ کتنے ہی ہینڈی کیپڈ ہیں. سو ایک پیج پہ آنے کا مطلب جو پوائنٹ ہے نا کہ آپ جس فزیکل اسٹرینتھ کی بات کریں کہ جی مردوں میں یہ فزیکل اسٹرینتھ ہے اور عورتوں میں یہ نہیں ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جس چیز کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے اس کو ہم اتنا اچھالتے کیسے ہیں کہ مردوں کے موڈ سوئنگز نہیں ہوتے ہیں. مردوں کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. نہیں, عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں. ہاں, سو دا پوائنٹ از کہ جب آپ نے کسی کو اجازت ہی نہیں دی ہے کہ وہ رو سکے تو پھر وہ نہیں روئے گا نا. ہمارے یہاں کیا کہا جاتا ہے, مرد کو درد نہیں ہوتا, جبکہ مرد کو درد ہوتا ہے. ہم نے اسے صرف سی آؤٹ کرنے کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں وہ ہمیشہ اسٹرانگ رہیں. وہ کیوں اسٹرانگ رہیں ہمیشہ؟ اور آن سملر پیٹرن عورتیں ہمیشہ کیوں روئیں؟ ہمارے یہاں ایک چیز کو بہت شوق کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہوا ہے, ایون لیٹ سے کوئی ڈکیتی بھی ہوئی ہے, اور اگر وہ اپنی نروس کو قائم رکھے ہوئے اور وہ تھانے چلی گئی, ہمارے یہاں کہتے ہوئے ہوئے یہ تو مرد ہے. سو بیسکلی پوائنٹ ونس اگین وہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی سوسائٹی کو اس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ کام ان کا, یہ کام ان کا, یہ کام ان کا. بٹ جب تک اب ہمارے مرد اس چیز سے باہر نہیں نکلے گا نا, کیونکہ عورتیں بہت پہلے اس چیز سے باہر نکل آئی ہیں, عورتیں یہ سب کر رہی ہیں, دے ڈونٹ مائنڈ ڈوئنگ اٹ ایٹ آل. بٹ ناؤ دا پوائنٹ از کہ وہ تیار ہیں ان ذمہ داریوں کو شیئر کرنے کے لیے یا نہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو یہ کسی فزیکل ایٹریبیوشن کا کوئی مسئلہ ہے یا فزیکل اسٹرینتھ کا کوئی مسئلہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایگو کا مسئلہ ہے, اور یہ ایگو کی جنگ ہے. اگر وہ اس سے نکل کے خود کو عورتوں سے برابر کا انسان سمجھ لیں, مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سارے معاملات میں عورتیں سپیریئر ہوتی ہیں. آئی تھنک کہ اگر مردوں کو پیریڈز ہوتے تو ہر مہینے پوری دنیا میں 7 دن کی چھٹی ہونی ہوتی تھی, مینڈیٹری پیریڈ لیوز ملنے والی تھیں. بٹ ہمارے یہاں عورتیں وداؤٹ دوز مینڈیٹری پیریڈ لیوز سارے کام کر رہی ہیں. دیر از نتھنگ وچ از اسٹاپنگ دیم. ہمارا ایک جوک سمجھا جاتا ہے, از اٹ دیٹ ٹائم آف دی منتھ, اگر کوئی ذرا سا بھی اریٹیٹیڈ ہے. بٹ مجھے سمجھ آتے ہیں ہمارے مرد تو سارا ٹائم اریٹیٹیڈ ہوتے ہیں. آپ ہماری سڑکوں پہ نکلیں, ٹھیک ہے, ایک تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ سب کو کہاں جانے کی جلدی ہے, ہر کسی نے ایسے کٹ مار کے نکلنا ہے, جلدی نکلنا ہے, اور ذرا سا کچھ ہوتا ہے ہر کوئی لڑنے کے لیے تیار ہے. اب وہ لڑ کون رہا ہے؟ وہ کیا عورتیں گاڑیوں سے نکل کے چنڈے ماری ہیں ایک دوسرے کو, وہ عورتیں گاڑیوں سے نکل کے کر رہی ہیں. آئی تھنک بیئرلی کسی جگہ پہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ عورتیں مار رہی ہوتی ہیں. زیادہ تر جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے, مرد مار رہے ہیں. تو از اٹ دیٹ ٹائم آف دا منتھ فار دیم؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. سو وہ ایموشنل انٹیلیجنس, وہ کیپیبلٹیز, وہ ساری چیزیں, آئی تھنک یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی پڑیں گی, بیکاز ہماری دنیا اتنی چینج ہو گئی ہے. پاکستان تو ابھی بہت سارے ترقی یافتہ ممالک سے کوئی 100 سال پیچھے چل رہا ہے. تو اگر یہ چینج نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا, یہ چینج آ چکا ہے, یہ چینج آ نہیں رہا. اب یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے ایکسیپٹ کر کے 1 اسٹیپ اہیڈ جانا چاہتے ہیں, یا ہم اس سے لڑائی کر کے 100 سال مزید پیچھے جانا چاہتے ہیں. لائبہ, جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکول رائٹس دیے جائیں, اس میں یہ بھی آپ بات کرتے ہیں کہ عورتوں کو جائیداد میں بھی ایکول رائٹ ملے؟ آف کورس. میرا نہیں خیال کہ کسی بھی چیپٹر, وہ لاہور ہو, کراچی, اسلام آباد, ملتان, کوئی بھی ایک چیپٹر ایسا ہے جس میں کسی بھی ایک سال میں ایسا ہوا کہ یہ ڈیمانڈ نہ رکھی گئی ہو. ہر سال یہ ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے, منشور کا حصہ بھی ہوتی ہے, پلیک کارڈس پہ بھی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیے آج ہی انٹرسٹنگلی میری کسی سے کنورسیشن ہو رہی تھی کہ عورتیں اپنی چیزوں کو لے کے اتنی پوزیسو کیوں ہوتی ہیں. جیسے ہماری امیاں آئے نا تو دے آر لائک کہ میرا فلانا ڈبہ تو لے کے گئی سی, وہ کدھر ہے. مطلب امیوں کو بہت ہوتا ہے ہمارا ڈبہ کدھر ہے, ہماری پلیٹیں کدھر ہیں, ہمارا گدا کدھر ہے, ہماری بیڈ شیٹ کدھر ہے, ہمارا چمچہ گم ہو گیا ہے. وہ کیوں ہے اتنا زیادہ؟ مجھے لگتا ہے اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ دیٹ از دا اونلی چیز دے اون. اس کے علاوہ اونرشپ کس چیز کی ہے؟ جائیداد تو ساری مردوں کے پاس ہے. ہمارے یہاں کتنی % خواتین ہیں جو کوئی گھر اون کرتی ہیں, یا کوئی پراپرٹی اون کرتی ہیں, یا کوئی پلاٹ ان کے نام ہے, اور صرف ان کے نام نہیں ہے, اس پہ حکمرانی بھی انہیں کی ہے. یہ ان کا ڈیسیژن ہے کہ یہ پلاٹ میں نے رکھنا ہے, کہ میں نے بیچنا ہے, کہ میں نے اس پہ گھر بنانا ہے, یا میں نے کیا کرنا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ پرسنٹیج 5% سے بھی زیادہ ہے پورے پاکستان میں.
سو لائبہ ڈیوائڈ ہمارے گھر سے اسٹارٹ ہوتا ہے بچپن سے, تو کہاں پر ہمیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنے گھر والوں سے اسٹارٹ لیا جائے گس. آئی تھنک ہر جگہ سے اسٹارٹ لیا جائے. جب آپ ایک جنگ میں ہوتے ہیں نا, حالت جنگ میں, تو وہاں پہ پھر آپ کو ایسی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے جہاں آپ ہر طرف سے دشمن پہ حملہ کر سکیں اور جیت سکیں. وہاں یہ نہیں سوچا جاتا کہ چلو آج کنال پہ نکل جاتے ہیں تو وہاں پہ لڑائی کر لیں گے, کل ٹھوکر پہ چیک کریں گے, پرسوں دیکھ لیں گے اگر ہم لوگوں نے اکاڑا شکاڑا جا کے کوئی لڑائی کرنی ہے تو کر لیں گے. اٹ اسٹارٹس ایوری ویئر. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ عورت مارچ تو جی ونس ان اے ایئر والا ایونٹ ہے, ایک دن نکلتے ہیں, مطالبات کرتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تمام لوگ آن لائن پلیٹ فارمس پہ بھی یہ جنگ لڑ رہے ہیں, کیونکہ ڈیجیٹل ایک حقیقت ہے, آن لائن ایک حقیقت ہے, سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے, آپ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے ہیں. تو وہاں پہ بھی مسلسل یہ ریبٹل چل رہا ہے. ٹھیک ہے, پالیسی میکنگ میں یہ چیز چل رہی ہے. جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ صرف باتیں اور قوانین میں کوئی تبدیلی آنے کی بات نہیں کرتی, یہ جا کے قانون کیوں نہیں بدلواتے؟ بھائی ہم بدلواتے ہیں, لیکن وہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عورت مارچ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ قانون امپلیمنٹ بھی وہ کرائے. بھائی امپلیمنٹ ہم نہیں کرا سکتے, ہم ریاست نہیں ہیں. امپلیمنٹ کرانا ریاست کا کام ہے. ہمارے یہاں آنر کلنگ کے لاء میں تبدیلی آئی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں کچھ پروونسز میں کم از کم شادی کی عمر 18 ہے اور کچھ میں 16 ہے. امپلیمنٹ کرانا ریاست کا کام ہے. ہم تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پنجاب میں اس ٹائم 16 ہے عمر کم از کم شادی کی. ہمارا تو آرگیومنٹ ہے 16 نہیں ہونی چاہیے, 18 ہونی چاہیے. جو آپ نے یونیورسل ڈیکلریشنز جو ساری چیزیں سائن کی ہوئی ہیں, ان ڈیکلریشنز کے حساب سے آپ لے کے چلیں نا چیزوں کو, پھر ان کمٹمنٹس کو لے کے چلیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک فرنٹ پہ لڑائی ہے. بٹ آئی تھنک کہ سب سے مشکل لڑائی اپنوں سے ہوتی ہے. سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو آپ نے گھر میں لڑنی ہے. سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو آپ نے اپنے دوستوں سے لڑنی ہے. سب سے مشکل جنگ وہ ہے جو شاید آپ نے ایٹ ٹائمز اپنے بھائیوں سے لڑنی ہے. کیونکہ جو یہ جنگ ہے نا, یہ آپ کی نروس کی بھی جنگ ہے, یہ آپ کے ایموشنس کی بھی جنگ ہے, یہ آپ کی فزیکلی بھی آپ کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے اس کے لیے. ایٹ ٹائمز اگر آپ کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنس نہیں ہے تو آپ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں. لیکن جب تک آپ یہ حق نہیں دیں گے, دیکھیں اب اس کو نا بیسکلی ویلتھ ڈسٹریبیوشن کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جب یہ ڈویژن ہو رہی ہے اور عورتوں کے پاس یہ پراپرٹیز آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈویژن آف پاور ہو رہی ہے, ڈویژن آف ریسورسز ہو رہی ہے. تو وہ عورت, مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بیوقوف ہوگی کوئی بھی عورت کہ آپ اس کے نام کوئی پراپرٹی اس کے حصے میں آئے گی اور وہ کہے گی چلو اب میں نے اس کو اجاڑنا ہے, اب میں نے کرنا ہے اس کو برباد, بہت مزہ آئے گا. عورتیں تو ایون بالکل نہیں, وہ بناتی ہیں چیزیں. ہاں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انہیں یہ حق دیں گے تو وہ اس کو گرو کر کے دکھائیں گے آپ کو, کیونکہ عورتیں اس کو گرو کر کے دکھا چکی ہیں. آپ نے ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا ہے. اور پھر ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جی عورت مرد کی جتنی ڈیمانڈز ہیں نا, یہ ساری کی ساری اسلام کے خلاف ہیں, مذہب کے خلاف ہیں, قانون کے خلاف ہیں, آئین کے خلاف ہیں. میں آج جو بھی جن لوگوں کو یہ لگتا ہے نا, میں آپ کو کہتی ہوں آپ ہمارے منشور کا چارٹر آف ڈیمانڈس کا کوئی چیپٹر اٹھا لیں, کوئی ایک پوائنٹ مجھے پروو کر کے دکھا دیں کہ وہ ہمارے آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہے. بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ کوئی بھی تحریک ایسے تو نہیں چلا سکتے نا, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ ایسا کریں, قانون میں تو یہ بات نہیں ہے, لیکن عورتوں کی سیلریز جہاں کہیں بھی وہ ہے نا, سب کے 100% بڑھا دیں اور مردوں کے 50% کم کر دیں. آئی ڈونٹ تھنک سو ایسا کوئی ڈیمانڈ ہم لوگوں نے رکھی ہے کہیں پہ بھی. ٹھیک ہے, یا ہم نے یہ کہا کہ جی جو بھی شہر کا داخلی اور خارجی راستہ ہے نا, سب مردوں کو چھتر لگنے چاہیے اور عورتوں کے گلے میں ہار پہنا دیں. اس طرح کی تو کوئی ایبسرڈ ڈیمانڈز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیمانڈ. اور پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ ایک پلیک کارڈ یا ایک نعرہ جو ہے نا, وہ ایسی آؤٹ آف نو ویئر آ گیا, آؤٹ آف دا بلو آ گیا. اب اپنا کھانا خود گرم کرو, ایک بہت بڑی ڈبیٹ چھڑی اس پہ. بٹ اس کے پیچھے کی کہانیاں میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ ہمارے یہاں تو ابھی تک بھی عورتوں کو اس بات پہ قتل بھی کیا جا رہا ہے کہ کھانا گرم نہیں دیا, گول روٹی نہیں دی,
سارے ہمارے میرے خاندان کا خیال نہیں رکھا تو چلو جی اس بات پہ مار دو. سلنڈر پھٹنا ایک بڑا کامن فینومینا تھا آج سے کچھ سال پہلے تک پاکستان میں, لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ سلنڈر کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ میں نے تبھی پھٹنا ہے جب کوئی بہو آئی ہے, مطلب جب کوئی ساس آئی ہے یا جب کوئی شوہر آیا ہے یا جب کوئی بیٹی آئی ہے تو وہ تب کیوں نہیں پھٹ رہا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اسپیسیفک ریزن کی وجہ سے پھٹ رہا ہے نا, ٹھیک ہے. سو ہم لوگ اس مائنڈ سیٹ سے جب تک نہیں نکلیں گے, ان چیزوں سے جب تک نہیں نکلیں گے اور اس کے ہر نعرے کے بیک گراؤنڈ کی کہانیاں نہیں پڑھنا شروع کریں گے اور انہیں سمجھنا شروع کریں گے, تب تک ہمیں لگے گا کہ یہ تو ایک عورتوں اور مردوں کی جنگ ہے جو چھڑ رہی ہے. ہاں یہ عورتوں اور مردوں کی جنگ ہے, اور اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو کہ مردوں سے اچانک ہی بہت نفرت ہو گئی اور وہ کہہ رہی ہے نہیں جی سب ختم, اب تو ہم لوگوں نے مردوں کو منہ نہیں لگانا. وہ اس لیے ہے کہ آپ کا پاور اسٹرکچر ایسا ہے, اس میں پاور ان کے پاس ہے, آپ اس پاور میں سے اپنا جائز حصہ چاہتے ہیں صرف, جو کہ ایکول رائٹس ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مردوں کو اسٹرپ آف کر دیں پوری پاور سے اور وہ تو بالکل ہی جو ہے نا ختم ہو جائیں اس دنیا سے, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک پلیٹ ہے جس میں دال چاول ہیں تو وہ اور میں اکٹھے بیٹھ کے کھا لیں, بجائے اس کے کہ دال چاول سارے وہ کھا لیں اور میں اینڈ میں پلیٹ چاٹ کے صرف ہائی ہائے میرے میاں نے کھانا کھا لیا تو بس یہی میرے لیے بہت ہے, میرا پیٹ بھر گیا. نیوٹریشن ایسے کام نہیں کرتی ہے. تو یہ ہمارا پورا معاشرہ ایک نیوٹریشن ہے جس کو کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہ شیئر کرنا پڑے گا. اچھا لائبہ, پلے کارڈز اٹھا کے اور جو عورت مارچ میں عورتیں آتی ہیں اس آئی گیس کہ ساری جاب ہولڈرز ہوتی ہیں, اس میں بہت کم عورتیں ہوں گی. غلط ہے نہیں, فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں, میں گاؤں میں گئی, میرا اپنا آبائی گاؤں ہے, وہاں کسی کو پتہ تک نہیں عورت مارچ کیا ہوتا ہے. اصل وہ عورتیں پس رہی ہیں, سال ہر سال مار کھا رہی ہیں, کوئی رائٹ نہیں ہے ان کے پاس. بجائے یہ کہ ہم پلے کارڈز اٹھائیں اور ریاست سے ڈیمانڈ کریں اور کچھ کریں, ہم اس چیز پہ ورک کیوں نہ کریں کہ ہم ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس میں عورتوں کو ریسورس دیے جائیں. کیونکہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب تک ہم انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں نا, ہم بول نہیں سکتی ہیں. ہم ایک مرد کے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہیں مار کھا کے بھی, کیونکہ ہمارا کوئی اپنا گھر نہیں ہے, ہم کہیں جا نہیں سکتی ہیں, ہم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. تو اس پہ مزید کیا ریفارمز آپ لا رہی ہیں عورت مارچ میں؟ دیکھیے کچھ چیزیں نا بڑی فنی ہوتی ہیں زندگی میں. ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ اصل عورتیں تو وہ پس رہی ہیں, سالہ سال سے مار کھا رہی ہیں, اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہے نا ان کا بیسک امپریشن یہ ہوتا ہے کہ جو شہر میں عورتیں وہ مار نہیں کھا رہی ہیں, یا جو جن کے پاس ایکسیس ہے, تعلیم ہے, پیسہ ہے, وہ مار نہیں کھا رہی ہیں. آئی تھنک بہت ریسنٹ ایگزامپلز ہیں جب ہم نے بڑی پاورفل عورتوں کو, جن کو ہم پاورفل سمجھتے ہیں کہ جی پڑھی لکھی بھی ہیں اور جاب بھی کرتی ہیں اور اپنا اوپینین بھی دے رہی ہیں, ہم نے انہیں مارے کھاتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن وہ ایک لیول پہ وہ اسٹینڈ لے لیتی ہیں اپنے لیے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسٹینڈ کسے کہتی ہیں. اگر تو 8-10 سال کی شادی میں مارے کھانے کے بعد فائنلی یہ ڈیسیژن لینا ہے کہ ہاں مجھے سپریٹ ہو جانا چاہیے اسٹینڈ ہے, تو وہ بالکل ہے, آئی ایگری ٹو اٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو ڈیمانڈز ہمیں ریاست سے کرنی چاہیے وہ ڈیمانڈز ہم عورت مارچ سے کیوں کرتے ہیں. عورت مارچ کوئی ریاستی ادارہ نہیں ہے. عورت مارچ کے پاس ریاست کی جانب سے دیے گئے کوئی ریسورسز نہیں ہیں. عورت مارچ کو آرگنائز کرنا, چلانا, یہ سب کچھ کرنا والنٹیئرس کے تھرو ہوتا ہے. زیادہ تر والنٹیئرز وہ ہیں جو اپنا پیسہ کما رہے ہیں اور اس میں سے سمجھتے ہیں کہ ہمارا وے بیک دینے کا طریقہ, گیو بیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کنٹریبیوشن سے یہ سب کریں. اور ایسا نہیں ہے کہ باقی کچھ ہو نہیں رہا. لیگل ایڈ بھی دی جاتی ہے جتنے لوگوں کو دی جا سکتی ہے, ہیلتھ کے بھی کیمپس لگائے جاتے ہیں, اگر کسی کی فی پے کرنے میں کوئی ہیلپ کی جا سکتی ہے تو وہ بھی کی جاتی ہے. کسی ڈومیسٹک وائلنس کی سروائیور کو کہیں لوکیٹ کرنا ہے, اس کو کوئی ویسے ایموشنل سپورٹ دینی ہے یا کچھ بھی ایسا, یہ سب کیا جاتا ہے. لیکن آپ 25-30 کروڑ لوگوں میں سے گن کے کتنی ہوں گی, 200, 400, 500, 1000 کر لیتے ہیں. ساری عورت مارچ کے چیپٹرز کو ملا لیں, جو جتنی عورتیں نکلتی ہیں 2000 کر لیں. آپ 2000, 3000, 4000 عورتوں سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ 30 کروڑ لوگوں کا مسئلہ حل کر دیں, جبکہ وہ حکومت میں بھی نہیں ہے. وہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ وہ ریاست کو مجبور کریں کہ یہ آپ کا کام ہے کرنا. میں یہ نہیں آپ کو بالکل کہہ رہی کہ ہم مبرہ ہو جاتے ہیں اس چیز سے.
اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے, آج سے ہاتھ جھاڑ کے سائڈ پہ ہو جائیں. اگر ہم نے یہ کرنا ہوتا نا تو ہم اتنے سالوں سے یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے, ہم اتنے سالوں سے سڑکوں پہ نہ نکل رہے ہوتے. 2018 میں جب پہلی دفعہ عورت مارچ ہوئی تھی تو اتنی حکومتی ریزسٹنس نہیں تھی, کیونکہ ان کے خیال میں ہم کچھ بھی نہیں تھے, کوئی میٹر ہی نہیں کرتا تھا کہ کوئی عورت مارچ ہو رہی ہے. 2024 میں ہر شہر میں NOC لینے میں کیوں مسئلہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ اب حکومت سے جا کے سوال کر رہے ہیں نا کہ آپ یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں, آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا ہے. کیونکہ لوگوں کو آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہماری ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس کو انشور کرنا ہے. اگر کسی گاؤں میں کوئی عورت پٹ رہی ہے تو اسے انصاف دلانا ریاست کا کام ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ لیٹس سے وہ کیس رجسٹر نہیں ہو رہا تو ہم اس کے لیے پریشر بلڈ کریں. اگر وہ پریشرائز کیا جا رہا ہے اس عورت کو کہ صلح کر لیں تو ہم اس پہ آواز اٹھائیں. لیکن ونس اگین ان عورتوں کو ریسورسز دینا, ان عورتوں کو اس طرح کا انوائرمنٹ دینا کہ وہ فائنینشلی وائبل ہو سکے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ انوائرمنٹس نہیں دینے پہ بات ہوتی ہے یا جہاں دیے جا سکتے ہیں وہاں نہیں دیے جا رہے ہیں. لیکن عورت مارچ سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ ہر گاؤں میں جا کے ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھول لے اور ان کو ٹریننگ دینا شروع کر دے تاکہ وہ عورتوں کے پاس ریسورس ہو, تو اس کے لیے تو پھر ہمارے پاس بھی اتنا ریسورس ہونا چاہیے نا کہ ہم جائیں ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ شروع کریں, ان عورتوں کو سکھائیں, پھر ان کو وہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کر کے دیں. تو ونس اگین وہی بات جو ہمیں ریاست سے ڈیمانڈ کرنا چاہیے وہ ہم عورت مارچ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور جو ہمیں عورت مارچ سے پوچھنا چاہیے وہ ہم پتہ نہیں کس سے پوچھ رہے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہے. وہ ہم پوچھ رہے ہیں ایسے لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ جی 95% عورتیں جاہل ہیں, یا وہ سوال ہم ان لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عورتوں کے مطلب اگر کوئی یہ کہے نا آ کے, مجھے پرسنلی سب سے بڑا ریڈ فلیگ وہ مرد لگتا ہے جو آ کے کہتا ہے کہ میری بھی ماں ہے, میری بھی بہن ہے, میری بھی بیٹی ہے, میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں. Oh my God. رائٹ, مطلب مجھے تمہاری ماں بہن بیٹی بننے کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایم سوری, تمہیں مجھے میری ویسے ہی عزت کرنی چاہیے ایگزیکٹلی اس طرح سے جس طرح سے تم اپنے کسی اور مرد کی عزت کرتے ہو. مجھے تو اپنا ایکسپیرینس یاد آ گیا. ٹھیک ہے, اور ریممبر جو بندہ آ کے یہ جملہ کہے گا وہ سب سے بڑا ایکسپلائٹر ہوگا. اور ہر وہ مرد جو اپنے ڈیفینس میں یہ جملہ کہہ رہا ہے وہ گلٹی ہے. اور وہ گلٹی اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنے سے برابر کا انسان تو نہیں سمجھتا, اور اسے ہی لگتا ہے کہ عزت اگر کرنی چاہیے تو وہ صرف میری ماں بہن بیٹی بیوی کی کرنی چاہیے, اس رشتے کے علاوہ کوئی عورت ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کی عزت کرے. دکھتی رگ ہے. دیکھیے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے, کسی کو کوئی چیز ہٹ کرتی ہے, کسی کو کوئی کرتی ہے. جتنی میں نے کنورسیشن کی ہے, جتنے لوگوں نے ہمیں سنا, کچھ باتیں کسی کو ہٹ کی ہوں گی, کچھ باتیں کسی کو ہٹ کی ہوں گی, لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے عورتوں کو یہ ریئلائزیشن ہے, انہیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ ہمارے ہی بارے میں کی جا رہی ہیں, یہ ہمارے ہی حق کے لیے کی جا رہی ہیں. اور ان کو جو شٹ اپ کال دینے والے لوگ ہیں, ان کو جو گالیاں دینے والے لوگ ہیں, وہ بیسکلی وہی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو یہ حق نہ ملے. اندر ریڈ فلیگ جو آپ کو سننے کو ملے گا, میں نے تو اپنے گھر میں عورتوں کو بہت آزادی دی ہوئی ہے. Oh my God. مطلب گڈ فار یو برو, بہت اچھا کیا ہے آپ نے. میں ابھی جو ہے نا میڈل لے کے آتی ہوں اور آپ کو دیتی ہوں, بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ یو, اٹس اباؤٹ اس. ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نا, اور ہم تو اپنے ارد گرد کی عورتوں کی بات کر رہے ہیں. ہم نے تو نہیں آپ سے کہا کہ آپ آ کے ہمارے پہ یہ احسان جتائیں. اور دین اگین دا پوائنٹ از, آپ نے آزادی دی ہوئی ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آپ سے برابر نہیں ہے. آپ ایک حکمران ہیں, وہ آپ کی رعایا ہے جس کو آپ نے یہ اجازت دی ہے آپ کے کہنے پہ چلتی ہیں وہ. یس, ٹھیک ہے. سو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ آپ اب اس کے بعد یہ 2 جملے آپ آبزرو کیجیے گا, کر چکی, آپ کو جہاں کہیں سننے کو ملیں گے وہ بندہ سب سے پرابلمٹک ہوگا, اور وہ ثابت کرے گا کہ میں پرابلمٹک ہوں. صرف ڈومیننس مسئلہ نہیں ہے. دیکھو جب آپ یہ سمجھتے ہیں نا
کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے, کیونکہ جیسے ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ سر یا صاحب نہیں کہیں گے نا تو آپ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں. میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے اس پورے کریئر میں یا ورک لائف میں لوگوں کو سر یا صاحب یا یہ سب نہیں کہا ہے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم میں نے ریئلائز کیا ہے کہ اگر آپ مجھے لائبہ کہہ سکتے ہیں اور کہہ رہے ہیں, نو میٹر آپ میرے سے بڑے ہیں یا میرے سے چھوٹے ہیں, تو میں آپ کو آپ کا نام لے کے کیوں نہیں بلا سکتی؟ اور وہ ڈس رسپیکٹ کیسے ہے؟ مطلب ڈس رسپیکٹ تو تب ہوگی نا جب میں ساتھ آگے پیچھے کوئی سابقہ لاقہ کوئی گالی کوئی کچھ کہہ دوں گی آپ کو تو مجھے سمجھ آتی ہے. اور وہ رسپیکٹ آپ کما کیوں نہیں رہے ہیں ان دس سینس کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں لیٹس سے اعجاز بھائی ہی کہوں؟ کیوں کہوں میں آپ کو بھائی؟ میرے 2 بھائی ہیں, وہ بہت ہیں, مجھے نہیں چاہیے اور بھائی. اور اگر آپ میرے بھائی نہیں ہیں تو آپ اور میں ایک رسپیکٹ کے رشتے میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہمارا ایک اسپیسیفک ٹائٹل ہونا ہی کیوں ضروری ہے؟ سو جب تک ہمارے مرد اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلیں گے نا کہ میں تو اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کی بہت عزت کرتا ہوں, تب تک یہ چیزیں چینج نہیں ہوں گی. اور یہ چیزیں اب انہیں ہی چینج کرنی پڑے گی بیکاز دے ہیو ٹو ایکسیپٹ. دیکھو ہم اسکولس میں آ گئے ہیں, ہم کالجز میں آ گئے ہیں, یونیورسٹیز میں آ گئے ہیں, ورک اسپیسز میں آ گئے ہیں. اب تو بہت ساری جگہوں پہ آہستہ آہستہ کر کے بہت پش کر کے عورتیں پبلک اسپیسز میں بھی آ گئی ہیں. اب مردوں کو سیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کیسے سروائیو کرنا ہے, کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیسے سروائیو کرنا ہے. نا دے ہیو ٹو لرن اٹ کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بلڈ ریلیشن میں نہیں ہے یا وہ آپ کی محرم نہیں ہے تو بھی آپ کو اس کی رسپیکٹ کرنی پڑے گی. تو آپ کو گھر سے کتنی سپورٹ ہے مردوں کی طرف سے؟ ہاں سچ بتائیے گا. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ یہ بڑی اپ ہل بیٹل تھی. آئی وونٹ سے کہ بہت ایزی تھی. میرا ایک بڑا بھائی ہے, میرے ابا حضور ہیں, اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے جو بالکل کلوز سرکل میں ہے. پھر ظاہر وی آر ویری کلوز نیٹ فیملی, میرے چاچو وغیرہ, اور دین کزنز اینڈ ایکسٹینڈیڈ فیملی سب. تو میں تو آف کورس کریڈٹ دوں گی اپنی بڑی بہن کو کہ یہ ڈبیٹس جتنی شروع کی تھی میسو لیول پہ یہ اس نے شروع کی تھی. تو رامش فاطمہ از دا پرسن ہو میڈ لائبہ زینب ہو لائبہ زینب از, کیونکہ اس نے وہ اسٹینڈ لیے, وہ کنورسیشنس شروع کی, اس نے بلاگس لکھنا شروع کیے, میں نے وہ پڑھنا شروع کیے. پھر اس نے میری اماں کو سینسٹائز کرنا شروع کیا بہت ساری چیزوں میں. سو میری اماں نے ان چیزوں کو لکھنا شروع کیا. دین آئی واز لائک کہ ذریعہ اشرف از دا ون ہو میڈ لائبہ زینب ہو لائبہ زینب از. اینڈ دین اٹ کیم اراؤنڈ کہ اب باری ہے باقی سب سے بات کرنے کی. تو بہت گریجولی بہت سالوں کا یہ ایک جرنی ہے جہاں ہمیں ان سے مسلسل کنورسیشنز کرنی پڑی, انہیں سمجھانا پڑا کہ اگر کوئی لڑکی یہ لکھ رہی ہے کہ میں ناٹ ٹریش تو اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی, اس سے وہ کہانی پوچھو جا کے. اور میں بڑی سمپل ایک دن نا موٹو انسیڈنٹ کے بعد اسپیشلی میں تب اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہتی تھی یہاں, اور میں بہت اسٹیٹ آف شاک میں چلی گئی تھی. مجھے تب تقریباً کوئی 5 سال ہو گئے تھے گاڑی چلاتے ہوئے, اور کچھ مومنٹس کے لیے مجھے کمپلیٹلی بھول گیا کہ گاڑی چلاتے کیسے ہیں. اچھا. کیونکہ اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ تھا بیکاز میرے دماغ میں مسلسل بہت دنوں سے یہ چل رہا تھا کہ مطلب میں بھی تو رات کو گھر واپس آتی ہوں اپنے آفس سے, بہت سارے ٹائمس پہ میں اکیلی ہوتی ہوں, واٹ ایف دس ہیپنس ٹو می, واٹ ول ہیپن, یہ ہوگا یہ ہوگا. تو وہ سب بہت زیادہ امپیکٹ کر رہا تھا مجھے. تو میرے چھوٹے بھائی نے مجھے کہا کہ تم بہت اوور ریئیکٹ کر رہی ہو, اچھا, یو آر ٹیکنگ اٹ لائک ٹو مچ ناؤ. تو وہ پھر میں نے اسے بٹھایا, بات تو مجھے بہت افینسو لگی. سو مجھے لگا کہ پرابلم میں نے کبھی اس طرح کا کچھ ڈسکس نہیں کیا اس سے, یا ہماری اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. تو میں نے اسے بڑا ایک سمپل سوال پوچھا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, جب تم پیدل گھر سے باہر نکلتے ہو تو تمہارا پہلا ڈر کیا ہوتا ہے؟ اینڈ ہی واز لائک کہ مطلب کوئی والیٹ چھین کے چلا جائے گا یا کوئی گن پوائنٹ پہ فون لے جائے گا. میں نے کہا ہاں, یا بہت ایکسٹریم لیول پہ اگر تم سوچو تو پرابلی یہ ہوگا کہ کوئی تمہیں اغوا کر لے گا, اور بالکل ہی اینڈ پہ چلے رہو تو کوئی مار دے گا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے میرا فیئر کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ میں اس گھر سے اسٹیپ آؤٹ کروں گی, کوئی مجھے تاڑے گا, کوئی آوازیں کسے گا, میں چل رہی ہوں گی کوئی مجھے پیچھے سے ہاتھ لگا کے چلا جائے گا. دین کمز دس فیئر کہ کوئی
वॉलेट छीन लेगा, फ़ोन छीन लेगा, अगवा कर लेगा, रेप कर देगा, मार देगा. मैंने कहा ये तुम्हारे और मेरे लिव्ड एक्सपीरियंसेस में डिफरेंस है. फिर इसी तरह एक दफ़ा मैं डाइवो पे ट्रैवल करके आ रही थी तो सडनली मेरे पीरियड शुरू हो गए और ऑब्वियसली मतलब मैं जैसे ही आई तो आई रश टू द रेस्ट रूम और मैं आई और आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि वो इतनी टैकी और गंदी फीलिंग होती है और आप इरिटेटेड होते हो और आपकी कमर में इतना दर्द हो रहा होता है years, और मतलब इट डजंट नहीं चेंज एंड आई एम लाइक कि व्हाई. तो मैं बहुत इरिटेटेड थी. तो देन ही वेंट लाइक कि क्या मसला है तुम्हारा, हर महीने तो तुम्हें होते हैं फिर भी तुम्हें मतलब समझ नहीं आती है, कभी तुम इरिटेटेड होती हो, कभी तुम्हारी कमर में दर्द होता है, कभी तुम्हारा मूड ख़राब होता है. आई एम लाइक वेट, यहीं पे रुक जाओ. और फिर अगले 15 मिनट में इतने लंबे रैंट पे गई एंड आई टोल्ड हिम कि औरतों को ये होता है और ये होता है और ये होता है और ये होता है और ये मसला होता है, ऐसे मूड स्विंग्स होते हैं. एट टाइम्स हमें पता भी नहीं होता कि हमारे पीरियड्स की वजह से ये हो रहा है. एट टाइम्स हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं. सो मैं बहुत लंबे रैंट पे गई एंड देन आई रियलाइज्ड और उसको समझ आ गया. वाज लाइक आई एम सॉरी, मैंने समझा नहीं एंड आई अपोलोजाइज. और वो ग्रेजुअली मतलब मेरे दोनों भाई बहुत सेंसिटाइज्ड हैं इन मामलात में. दे अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, मतलब शुगर लगाते हैं, ऐसा नहीं है. क्योंकि देखो बहन भाइयों का बैंटर नहीं रुकता. भाइयों को अल्लाह मियाँ कोई मौका दे वो आपके चेज़े लेने से बाज नहीं आएंगे. वो फौरन से आपका मजाक उड़ाएंगे. बट एट द सेम टाइम आई रियलाइज्ड कि हमारे यहाँ तो घरों में ये कन्वर्सेशंस होती ही नहीं है. हमारे यहाँ तो अभी भी रमज़ान में यही होता है ज़्यादातर घरों में कि अगर किसी लड़की के पीरियड्स है तो उसने सहरी के टाइम उठना ही उठना है. उसने पोस्ट करना ही करना है मेरा रोज़ा है. उसने अफ्तारी तक कुछ नहीं खाना पीना है. खाना पीने में तो बहुत छुप के कि कहीं घर के मर्दों को ना पता लग जाए. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब एक राइट आपको आपके रिलीजन ने दिया हुआ है, आपके रिलीजन ने कहा है ना कि आपने रोज़ा नहीं रखना. आई डोंट थिंक सो हमारे रिलीजन में कहीं है कि आपको अपने घर के मर्दों से इस चीज़ को 100% छुपा के अपने आप पे टॉर्चर करके रखना है कि गर्मी है सर्दी है जो मर्जी है आप शो नहीं करा सकते कि यू आर ऑन योर पीरियड्स. ऐसा नहीं है. वी तो ऑलवेज से ना कि रिलीजन तो बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत रहम प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों की बात होती है, लाइफ को ईजी करने की बात होती है. तो हम क्यों उसको इतना डिफ़िकल्ट बना रहे हैं. सो वो कन्वर्सेशंस बहुत मुश्किल थी और अभी तक भी होती हैं. ऐसा नहीं है कि वो कन्वर्सेशंस अभी तक मुश्किल नहीं है. बट इंटरेस्टिंगली फिर हम एज अ पूरी फैमिली पार्टिसिपेट करना शुरू हुए औरत मार्च में. मेरे फादर, मेरे दोनों भाई, मेरी अम्मा, मेरी बहन, मेरी फुप्पो, मेरी कजन्स सब आते हैं औरत मार्च में. यही है कि आई थिंक जो मदर्स हैं वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करें, अपने बेटों को. आई थिंक उससे ज़्यादा फादर्स ट्रेन करें क्योंकि हमारे यहाँ जो सेटअप है ना उसमें बेटे लुक अप टू देयर फादर्स. उनके लिए आइडियल पर्सन उनके फादर होते हैं. कभी कोई बहुत शदीद धोखा मिला है? बहुत ज़्यादा. अभी तक फिर भी ट्रस्ट कर रही है क्योंकि अच्छा मिलेगा. यार देखो मेरा ना बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर मैंने किसी को अपना 100% दिया है ना तो दैट इज़ ऑन मी. वो मेरी ट्रेनिंग है, वो मेरी तरबियत है, वो मेरी नेचर है. उस 100% के साथ उस दूसरे बंदे ने क्या किया है, वो उसने मुझे डिच कराया है, वो उसने मुझे धोखा दिया है, वो उसने मुझे एक्सप्लॉइट किया है, कुछ भी किया, इट्स ऑन देम, इट्स नॉट ऑन मी. और अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मैं इस प्री कंसीव्ड नोशन के साथ आगे क्यों बढ़ूँ कि हर इंसान ऐसा होगा. मैं ये नहीं कह रही कि आपको विजिलेंट नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल विजिलेंट होना चाहिए. बट आई ऑल्सो थिंक कि हर इस तरह के एक्सपीरियंस के साथ ना आप अपने बारे में भी कुछ नया सीखते हो. आपको अपने बारे में भी कुछ पता लगता है कि यार दिस इज समथिंग जहाँ पे मुझे काम करने की ज़रूरत है. दिस इज समथिंग जिसमें मैं बिल्कुल अच्छा था. लाइफ इज द नेम ऑफ एक्सपीरियंसेस. लाइफ इज इंडीड अ नेम ऑफ एक्सपीरियंसेस. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लेट्स से कराची में मेरे साथ डकैती हो गई थी फॉर एग्जाम्पल, तो कराची शहर ही गंदा है, मैंने अंदर कभी जाना ही नहीं है. तो आई एम लूजिंग ऑन ऑल द एक्सपीरियंसेस कराची हैज़ टू ऑफर मी. हो सकता है कि वो एक दफ़ा का कोई प्रॉब्लम हुआ हो या कोई मसला हुआ तो इसका मतलब है मैं पूरे कराची को डकैत मुझे आज पता चल रहा है फेमिनिस्ट प्रो आप नहीं मैं हूँ. इस बात का मुझे आज पता चल रहा है बिकॉज आई डोंट हैव एनी होप कि कोई इस तरह का मर्द मिलेगा जैसा हमें चाहिए. बिकॉज मुझे लगता है मर्द आर वेरी पुअर एट गिविंग इमोशनल सपोर्ट.
इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठोक ठाक के ठीक कर लेंगे हम उन्हें, आहिस्ता आहिस्ता सिखा लेंगे. मुझे तो ये लगता है बस औरतों को माइंड सेट करना चाहिए, हाउ टू सर्वाइव अलोन, हाउ टू बिकम स्ट्रॉन्ग अलोन. अगर आपने देखिए अलोन रहना है तो फिर आप जंगलों में निकल जाएं, फिर आपको मुआशरे में रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि अलोन कोई नहीं रह सकता, अलोन कुछ नहीं है. और बाय अलोन आई मीन कि एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल पर्सन. हाँ, आप इन योर सेल्फ बहुत कुछ हैं, आपकी एक आइडेंटिटी है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपना सर्वाइव कर रहे हैं. यू एंड मी आर डूइंग दिस, बट व्हेन यू से अलोन इट मीन्स कि हमारे आसपास कोई भी नहीं है. नहीं, अलोन का मतलब ये कि हम एक स्पेसिफिक मर्द पे डिपेंडेंट ना हों. नहीं, डिपेंडेंट होने की आपको क्या ज़रूरत है आप, बट देन अगेन आप इमोशनली डिपेंडेंट होना चाहते हैं या नहीं, दैट इज़ योर चॉइस. आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, दैट इज़ योर चॉइस. यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो चॉइस है. आपकी मर्जी हो तो आप करें. फेमिनिज्म इज़ ऑल अबाउट आपकी मर्जी है तो आपका, जिससे मैं तो उस पर आपकी मर्जी होनी चाहिए. कोई ज़बरदस्ती ना कहे कि ज़ैनब सारी ज़िंदगी इसी बंदे के साथ तुम्हें रहना पड़ेगा, अब आए तो इस घर में तुम्हारी लाश ही वापस आए क्योंकि डोली उठ गई है. सो ये है फेमिनिज्म का बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट. लेकिन अगर आप अपने अंदर से, एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट फाइंडिंग द राइट पार्टनर, ठीक है, जिस तरह का हमारा क्राइम रेट है, जो कुछ है, आई एम नॉट सेइंग आई एम वेरी होपफुल अबाउट एवरीथिंग, ठीक है. मुझे तो लगता है कि वक्त के साथ साथ मेरी होप्स बहुत कम हो गई हैं बहुत सारी चीज़ों में, कि हमारी सोसाइटी चेंज होगी. मुझे लगता है हम ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए हैं, हम में शिद्दत पसंदी ज़्यादा आ गई है. बट एट द सेम टाइम अगर आप होप छोड़ देंगी तो फिर आपके मेरे बात करने का कोई मकसद नहीं है. देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ अस टॉकिंग अबाउट इट. कितने धोखे हुए आप अभी तक उस पे stuck हैं. मैं देखना चाह रही हूँ कितने धोखों के बाद इंसान होप छोड़ देता है. आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी होप छोड़ूंगी, बिकॉज वंस अगेन जो मेरे साथ किसी इंसान ने गलत किया है वो उसका प्रॉब्लम है, वो उसका बर्डन है टू कैरी. हाँ, मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ, मैं रोई, ये सब हुआ होता है. बट उसके बाद अगर मैं ये कहूँ कि नहीं भाई, मतलब इट्स नॉट जस्ट कि सिर्फ मर्दों ने मेरे साथ धोखे किए हैं, औरतों ने भी बड़ा बुरा काटा है मेरा, ठीक है. वो मेरी कॉलीग्स हो या मेरी दोस्तें हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं. बट लाइक प्रोफेशनल लाइफ में मेरे साथ ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है जहाँ मुझे मैसिवली औरतों की बहुत सपोर्ट मिली है. वहाँ बहुत चंद एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जहाँ पे मतलब आई डिडंट थिंक कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं. बट डज दैट मीन सारी औरतें बुरी हैं? आई डोंट थिंक सो. हाँ, ऐसा नहीं है. लाइक आई वाज जस्ट किडिंग. बट मैं वैसे ही औरतों को ट्रेन करना चाह रही हूँ कि इस होप से बाहर निकल आए कि हमें एक मर्द के साथ ही खुश रह सकती हैं. नहीं, एक्चुअली आप ट्रेन करना चाहती हैं तो आप उन्हें ये कहें कि आप इतनी स्ट्रांग हो, इतनी इंडिपेंडेंट हो कि अगर किसी ने भी आपकी ज़िंदगी पे आना है ना तो वो आपके टर्म्स पे आए. टर्म्स आप डिसाइड करें. आप इस चीज़ को मत रोकें कि कोई आपकी ज़िंदगी में कभी ना आए, ये नहीं सोचें. बट आप ये सोचें कि अगर इस बंदे ने मेरी ज़िंदगी में आना है तो वो मेरी टर्म्स पे आएगा, मेरी कंडीशंस मानेगा. हम एक सर्टन कॉम्प्रोमाइज़ पे अगर मिल रहे होंगे तो वो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ और यहाँ दोनों फासला तय करेंगे. ये आप तब डिसाइड कर सकते हैं जब आपके पास इतनी इंडिपेंडेंस हो, जब आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो, तब आप ये फैसला कर सकते हैं. और यही चीज़ डिफरेंस है उन लोगों में जिन्हें मजबूर किया जाता है और उन लोगों में जो अपने फैसले खुद करते हैं. थैंक यू सो मच लाइबा ज़ैनब, इतना मज़ा आया मुझे भी बहुत मज़ा आया. 1.5 बार हो गया, मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा था बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने किसी औरत से इस औरत मार्च पे बात की हो, वो भी ऑर्गेनाइजर. सो थैंक यू. इट वाज अ लॉट ऑफ फन. थैंक यू. सो गाइस, आपने देखा, आप लोगों ने भी होप फन किया होगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हुए होंगे जो मेरे जहन में भी थे कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म, औरत मार्च क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है. सो ये तमाम चीज़ें हमने अपने पॉडकास्ट में डिस्कस की. एंड मिलते हैं किसी और एपिसोड में एक नए कड़वे सच के साथ. देखते रहिए कड़वा सच. मिलते हैं अगली एपिसोड में. अल्लाह हाफिज़.